والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 29 پڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان نماز با جماعت میں ملنے کا طریقہ۔ اگرچہ یہ عبادات سے تعلق رکھتی ہے یہ بات، لیکن چونکہ اس کی ضرورت بہت پڑتی ہے، اس لیے اس کو یہ بیان کرنا ضروری سمجھا گیا، اس لیے اس عنوان کو اختیار کیا گیا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں کسی بھی جماعت کے ساتھ، تو اس میں مقتدی کی 3 صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ آدمی امام کے ساتھ شروع سے لے کر آخر تک پوری جماعت میں شریک رہے۔ ایسے مقتدی کو کہتے ہیں مدرک، کہ اس نے پوری نماز کو پا لیا ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ چھوٹا نہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آدمی نماز میں امام کے ساتھ شروع سے شریک ہوا ہے، لیکن درمیان میں اس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور وہ وضو کرنے کے لیے گیا، اتنی دیر میں امام نے نماز کا کچھ حصہ ادا کر لیا، اور یہ جب آیا دوبارہ جماعت میں شریک ہونے کے لیے تو نماز وہاں نہیں تھی جہاں چھوڑ کر گیا، بلکہ اس کا کچھ حصہ ادا کیا جا چکا ہے، چاہے 1 رکعت ادا ہو گئی ہے یا کچھ اس میں سے فرائض ادا ہو چکے ہیں۔ ایسے نمازی کو کہتے ہیں لاحق، کہ اس نے شروع کا حصہ بھی پا لیا ہے، آخر کا حصہ بھی پا لیا ہے، درمیان سے کچھ نماز کا حصہ باقی رہ گیا ہے۔ تیسری صورت ہے مقتدی کی، جس کو کہتے ہیں مسبوق۔ مسبوق اس مقتدی کو کہتے ہیں کہ جس نے نماز با جماعت میں شرکت اس وقت کی جب کہ نماز کا کم از کم 1 رکعت کا حصہ ادا کیا جا چکا ہے، وہ دوسری رکعت میں ملا ہے یا تیسری میں ملا ہے یا چوتھی رکعت میں جا کے ملا ہے۔ ایسے مقتدی کو کہتے ہیں یہ مسبوق ہے، یعنی یہ نماز کے شروع والے حصے کو نہیں پا سکا، آخری حصے کو اس نے پایا ہے، چاہے وہ 3 رکعتیں پائی ہیں یا 2 پائی ہیں یا 1 رکعت پائی ہے۔ آج ہم جس مقتدی کی نماز کی تفصیل پڑھیں گے وہ ہے مسبوق کی نماز کی جو ہے وہ تفصیل، کہ آدمی با جماعت نماز میں شریک ہونے آیا ہے اور نماز کا کچھ حصہ گزر گیا ہے، تو وہ کیسے نماز کو مکمل کرے گا۔ لیکن اس سے پہلے چند باتیں ذہن میں رکھیے، پھر یہ نقشے سے یہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ جب تک مقتدی امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہے تو وہ امام کی مکمل پیروی کرنا اس کے اوپر لازم ہے۔ وہ اس بات کا پابند ہے کہ جو امام نماز کے ارکان ادا کر رہا ہے اس نے بھی اس کے ساتھ ساتھ ادا کرنے۔ فرض کریں ایک آدمی دوسری رکعت میں ملتا ہے اور 1 رکعت پڑھنے کے بعد امام کی وہ 2 رکعتیں ہو گئی اور اس نے قعدہ میں بیٹھنا ہے، اس کی ابھی 1 رکعت ہوئی ہے اور قعدہ تو کم از کم 2 رکعتوں کے بعد ہوتا ہے، لیکن اس نے امام کی اتباع میں
قاعدہ چھوڑنا نہیں بلکہ اس کی ابتدا میں قاعدہ کرنا ہے، وہ اس کا قاعدہ لازمی ہے۔ یہ نہیں کہے کہ امام قاعدہ کرتا ہے تو میں کھڑا رہوں، وہ کھڑا رہے گا، قاعدے میں شریک نہیں ہوگا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ نماز کی ابتدا کرنا لازمی ہے۔ جو جو امام فرائض واجبات ادا کرتا جا رہا ہے، اس مقتدی کا یہ کام ہے کہ وہ اس کی مکمل اتباع کرے، اس میں اپنی مرضی نہ کرے۔ یہ نہ کہے کہ میرا ابھی ایک رکعت ہوئی ہے، میں نے تو تشہد میں نہیں بیٹھنا، نہیں، یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، اس کی اتباع کرنا لازمی ہے، اسے وہ قاعدہ کرنا پڑے گا، چاہے ایک رکعت کے بعد آ رہا ہے یا 3 رکعتوں کے بعد آ رہا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ مسبوق آدمی، یہ جس کی نماز کا اول حصہ رہ گیا ہے، اس نے اپنی چھوٹی ہوئی نماز امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرنی ہے۔ ایسا نہ کریں، کئی دفعہ انجان آدمی جو نماز کے اتنے مسائل نہیں جانتے، تو وہ نماز شروع ہوتی ہے اور وہ آ کر یہ اندازہ لگا لیتے ہیں 1 رکعت ہو گئی ہے یا 2 ہو گئی ہیں، تو وہ پہلے جلدی جلدی 2 رکعتیں پڑھ لیتے ہیں اور پھر جہاں امام پہنچ رہا ہے وہاں پہ وہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ اپنی رہی ہوئی نماز امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری کرنی ہے، پہلے پوری کر کے اس میں شامل نہیں ہونا۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ اور یہ تیسری بات یہ ہے کہ اگر مقتدی پہلی رکعت میں رکوع تک ملتا ہے، چاہے وہ پہلی تکبیر تحریمہ میں مل جاتا ہے، ثنا کی مقدار گزرنے کے بعد ملتا ہے، سورت فاتحہ پڑھی جانے کے بعد ملتا ہے، اس کے ساتھ سورت ملائے جانے کے بعد ملتا ہے، یا رکوع میں ملتا ہے، ان ساری صورتوں میں کہیں بھی ملتا ہے تکبیر تحریمہ سے لے کر رکوع تک، تو وہ اس کی پوری رکعت ہوگی، اسے اٹھ کر کوئی رکعت قضا نہیں کرنی پڑے گی، اسے اس کی نماز مکمل ہوگی کہ جس نے امام کو رکوع تک بھی پا لیا ہے اس کی وہ رکعت مکمل ہو گئی ہے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ، بلکہ اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر یہ کہے کہ میں 1 رکعت اور پڑھ، نہیں، اس کی رکعت وہ مکمل ہو گئی ہے، اسے بعد میں نماز کے لیے اضافی نماز پڑھنا یا رکعت پڑھنا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ پڑھے گا تو وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ پہلی رکعت میں رکوع تک ملنے تک وہ رکعت مکمل شمار ہوتی ہے۔ لیکن اس میں یہ احتیاط کیجئے گا کہ اس بات کا اطمینان کرنا ہے کہ آدمی رکوع میں جائے تو اس کے کمر سیدھا کرنے سے پہلے پہلے امام نہ اٹھ چکا ہو۔ اگر ابھی اس کی کمر رکوع میں سیدھی ہوئی نہیں ہے اور امام نے پہلے ہی اللہ سمع اللہ لمن حمدہ کہہ دیا ہے یا نہیں بھی کہا، وہ پہلے اٹھنا شروع ہو گیا ہے، اس کی اور امام کی کمر ایک لمحے کے لیے بھی رکوع میں ایک جیسی حالت میں نہیں رہی تو اس کا مطلب ہے اسے رکوع نہیں ملا، پھر اس کی رکعت رہ جائے گی، پھر اسے اٹھ کر 1 رکعت پڑھنی پڑے گی۔ لیکن اگر اس نے امام کے رکوع میں اتنی دیر تک اسے پا لیا ہے کہ اس کی کمر ایک دفعہ جھک گئی ہے، رکوع میں مکمل اس کی کمر سیدھی ہو گئی ہے رکوع میں جھکنے کے اعتبار سے، تو پھر اس کی رکعت اسے مل گئی ہے، اب اسے دوبارہ سلام کے بعد نماز کی کوئی رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں جو یہاں نقشے میں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ پہلی صورت تو وہی ہے کہ امام نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، امام پہلی رکعت میں ثنا بھی پڑھے گا، سورت فاتحہ بھی پڑھے گا، اس کے ساتھ کوئی سورت یا قرآن پاک کا کوئی حصہ بھی قرات کرے گا۔ مقتدی نے صرف ثنا پڑھ کے خاموشی اختیار کرنی ہے، اس نے نہ سورت فاتحہ پڑھنی ہے نہ اس کے ساتھ قرآن پاک کا کوئی حصہ پڑھنا ہے۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے تو تمہارا کام یہ ہے کہ کان لگا کر سنو اور زبان بالکل بند رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں یہ فرض نمازوں کے بارے میں نازل ہوتے ہیں، تو اس لیے فرض نمازوں کے اندر جب امام قرات کر رہا ہے، پھر حدیث پاک میں بھی آتا ہے قراءۃ الامام لہو قراءۃ، جس آدمی کا امام ہے تو امام کی قرات مقتدی کے لیے کافی ہے، مقتدی کو قرات نہیں کرنی پڑتی، یہ قرات کرنے کا کام امام کا ہے۔ تو اس لیے ثنا پڑھ کر مقتدی پہلی رکعت میں خاموش رہے گا، اور باقی جو اذکار ہیں مثلا رکوع جاتے وقت جو اس نے اللہ اکبر کہہ کر جانا ہے تو یہ بھی اس نے کہنا ہے، شروع کی تکبیر تحریمہ بھی اس نے کہنی ہے، وہ فرض ہے، اور اس کے بعد رکوع میں جو تسبیحات ہیں، اٹھنے کے جو اذکار ہیں، سجدے کی تسبیحات ہیں، اور تشہد ہے، درود پاک ہے، یہ سارے اذکار وہ کرے گا۔ صرف ممانت وہاں ہے کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، قرآن کی قرات جب ہو رہی ہے اس وقت خاموش رہنا ہے، اس کے علاوہ باقی نماز میں امام کے ساتھ ساتھ آپ نے بھی پوری نماز کے اذکار کرتے رہنا ہے۔ تو یہ مقتدی جو شروع میں شامل ہوا ہے وہ ساری رکعتوں میں قرات کے موقع پر خاموش رہے گا، اس میں اس نے قرات نہیں کرنی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مقتدی جب آیا نماز میں تو جماعت کی ایک رکعت گزر چکی تھی اور وہ دوسری رکعت میں شامل ہو رہا ہے۔ کیسے شامل ہونا ہے؟ اس نے تکبیر تحریمہ کہنی ہے، کیونکہ یہ نماز میں داخل ہونے کا فرض ہے، اس کے بغیر آدمی نماز میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ اکبر کہہ کر رفع دن کر کے نماز میں شامل ہو گیا۔ اب امام جس حالت میں بھی ہے، چاہے قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، سجدے کی حالت میں ہے، یہ انتظار نہیں کرنا کہ رکعت شروع ہو تو پھر میں شامل ہوں گا۔ جس حالت میں بھی امام کو آپ نے پایا ہے، آپ تکبیر تحریمہ کہہ کر اسی حالت میں امام کے ساتھ شریک ہو جائیں، بلا وجہ انتظار نہ کریں اور بلا وجہ اس نماز کے اس حصے کو گوائیں نہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر سجدے میں بھی آدمی جو مقتدی ہے وہ امام کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ اس کی رکعت تو نہیں ہوگی لیکن اس سجدے کا ثواب اسے ضرور ملے گا۔ تو اس لیے اس ثواب کو گنوانے کی کیا ضرورت ہے؟ باجماعت نماز میں آپ کا ایک مزید سجدہ اللہ تعالیٰ اس میں ثواب عطا فرمائے، رکوع میں ہے تو وہ تو ویسے ہی رکعت مل جائے گی۔ تو اس لیے کسی بھی حالت میں امام کے کسی رکعت کے شروع کرنے کا انتظار نہیں کرتے۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جب رکعت شروع ہوگی تو پھر ہم شریک ہوں گے۔ یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ جو حدیث پاک میں طریقہ بتایا گیا ہے، جس حالت میں بھی امام کو پائیں اسی حالت میں اس کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ اچھا ایک بات اس میں عرض کر دوں، جب آدمی رکوع کی حالت میں یا کسی بھی حالت میں امام کے ساتھ ملتا ہے تو اس وقت اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ہاتھ باندھنا ضروری ہے، حالانکہ قیام میں ہیں تو ہاتھ باندھنا ضروری ہے۔ اگر قیام میں نہیں ہے، رکوع میں ہے، امام رکوع میں ہے تو پھر صرف اللہ اکبر کہیں، یہ تکبیر تحریمہ ہوگی، اور دوسری دفعہ اللہ اکبر کہیں اور اس رکن میں شامل ہو جائیں، چاہے وہ رکوع کا رکن ہے، چاہے وہ سجدے کا رکن ہے، چاہے وہ کوئی بھی رکن ہے۔ تو ایک تکبیر تکبیر تحریمہ کہنی ہے اور دوسری تکبیر اس دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کی آپ نے تکبیر کہنی اور اس میں شامل ہونا ہے۔ ہاتھ باندھنا، سبحانک اللہم پڑھنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں وقت ضائع کر کے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنی دیر میں سبحانک اللہم پڑھتے رہیں اور امام رکوع کر کے کھڑا ہو جائے، آپ کی رکعت جو ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو اس لیے پہلی تکبیر تحریمہ کہیں اور دوسری تکبیر کہہ کر اس رکن میں شامل ہو جائے۔ تو اس میں 3 رکعتیں تو امام کے پیچھے پڑھنی ہیں، تو اس میں ساری تینوں رکعتوں میں خاموشی اختیار کریں، لیکن جب امام سلام پھیرے گا تو اٹھ کر اس نے جو رکعت ادا کرنی ہے وہ امام کے ساتھ اس کی 3 رکعتیں ادا ہو چکی ہیں، دوسری، تیسری اور چوتھی، پہلی رہ گئی ہے۔
اور پہلی پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ ثنا پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ جو پہلی رکعت کا طریقہ ہے وہ آپ نے آخر میں سلام پھیرنے کے بعد اٹھ کر وہ طریقہ اختیار کرنا ہے، کیونکہ امام کے ساتھ آپ کی پہلی رہ گئی ہے اور آپ نے پہلی الگ سے اپنی تنہا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے تشہد میں بیٹھ کے اپنی نماز مکمل کرنی۔ تیسری رکعت میں اگر آدمی ملتا ہے تو پہلی 2 رکعتیں تو اس کی چلی گئی، تیسری میں ملا ہے، تیسری اور چوتھی میں آپ نے خاموش کھڑے رہنا ہے۔ جب امام سلام پھیرے گا تو آپ کی، امام کی تو وہ 4 رکعتیں مکمل ہو گئی، لیکن اس مقتدی کی صرف تیسری اور چوتھی ادا ہوئی، پہلی اور دوسری رہتی ہے، اور ان کو ادا کرنے کا طریقہ وہی اختیار کریں گے جو تنہا نماز پڑھنے میں آدمی اختیار کرتا ہے، کہ سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے فاتحہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد سورت ملائیں گے، یہ پہلی رکعت مکمل ہوگی، پھر دوسری رکعت میں فاتحہ اور سورت ملائیں گے، یہ دوسری رکعت اس کی مکمل ہوگی، تو 2 رکعتیں امام کے ساتھ ہوگی اور 2 اس نے خود پڑھی۔ چوتھی رکعت میں اگر وہ شریک ہوتا ہے تو اس میں چوتھی رکعت میں اللہ اکبر کہہ کر جیسے شریک ہوا، اگر قرات والی وہ قیام والی صورت ہے تو وہاں خاموش رہنا ہے، اور اس کے بعد جب امام نے سلام پھیرنا ہے تو اٹھ کر سب سے پہلے ثنا، سورۃ فاتحہ، سورت ملانی ہے، اس رکعت کو مکمل کر کے تشہد بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ اب اس مقتدی کی دوسری رکعت مکمل ہو رہی ہے تعداد کے اعتبار سے، اور قرات کے اعتبار سے اس کی پہلی رکعت مکمل ہو رہی ہے، بس ترتیب میں کچھ فرق آیا، لیکن 2 رکعتوں کے بعد تشہد کا ہونا یہ واجب ہے، اس لیے اسے تشہد اختیار کر بیٹھنا پڑے گا، پھر اس کے بعد کھڑا ہوگا، اور پھر جو تشہد کے بعد رکعت پڑے گا وہ قرات کے اعتبار سے دوسری رکعت ہوگی، لیکن تعداد کے اعتبار سے تیسری ہوگی، لیکن قرات میں آپ نے فاتحہ بھی پڑھنی ہے، سورت بھی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد جب چوتھی رکعت وہ شروع کرے گا، وہ تعداد میں تو چوتھی بنتی ہے لیکن قرات میں بھی وہ جو ہے وہ تیسری بنتی ہے، اور تیسری رکعت میں ہمیشہ صرف فاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ قرات نہیں کرتے، اس لیے اس میں قرات نہیں کرنی۔ اس طریقے سے نماز مکمل کرنی ہے۔ پھر بھی اگر کسی کو کچھ مسئلہ سمجھ نہ آئے تو مفتی صاحب یہاں موجود ہے، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عبادات شریعت کے مطابق مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔